19واں پارہ ہے اور یہ سورہ فرقان کی 70 اور 71 نمبر 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان 2 آیات کے اندر انسان کے رویے کی تبدیلی، انکار سے اقرار تک کی تبدیلی کو ذکر کیا ہے۔ الا من تابا کہ وہ شخص جس نے اپنے گزشتہ کیے گئے جرائم سے توبہ کر لی، وآمنا اور ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا اور وہ ایمان پہ نیک اعمال کے ساتھ قائم ہے کہ ہر نیکی کا عمل وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو بھی اللہ رب العزت نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ وقال اللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والا بھی ہے اور اپنے بندوں کے حالات دیکھ کر ان پہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کسی شخص کی، اس شخص کو زندگی ملے، اس سے گناہ ہو جائیں، اس کے بعد وہ اپنی زندگی کو تبدیل کر لے، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لے۔ اللہ رب العزت اس کے نہ صرف گناہوں کو معاف فرماتے ہیں بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیتے ہیں۔ یہ خوش نصیبی ہے کہ جتنا بڑا جرم اتنی بڑی نیکی، بغیر کچھ کیے صرف اللہ سے معافی مانگی۔ تو آج کی گفتگو میں چند ایسے اعمال، ایسے افعال، ایسے نیکی کے کام ذکر کیے جائیں گے کہ جن کے کرنے سے گراں قدر انسان کو ثواب ملتا ہے، بہت زیادہ انسان کو ثواب ملتا ہے۔ انسان ان اعمال کو معمولی سمجھ کے بعض اوقات چھوڑ دیتا ہے، وہ چھوڑنے کی محرومی کا اندازہ ہمیں یوم قیامت ہوگا کہ جب اتنے عظیم عمل سے ہمارا دامن خالی ہوگا۔ گفتگو کے آخر میں 2-3 ایسے اذکار ذکر کیے جائیں گے کہ انشاءاللہ اگر ہم ان پہ عمل پیرا ہو گئے تو ہماری زندگی کے اندر مثبت تبدیلی ضرور پیدا ہو جائے گی۔ مسجد کائنات کی، اس دنیا کی سب سے مقدس جگہ ہے۔ بدترین جگہ بازار ہیں، سب سے نیک اور مقدس جگہ مساجد ہیں۔ ان مساجد کے اندر تعلیم و تربیت کا سلسلہ بھی ہے، نمازوں کا سلسلہ بھی ہے، اذکار کی پابندی، اور یوں کہہ لیں کہ تربیت ایک مکمل پروسیجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من غدا الی المسجد، کہ جو شخص مسجد میں آتا ہے، لا یرید الا ان یتعلم خیرا، اس کے مسجد میں آنے کا مقصد فساد نہیں ہوتا، مسجد کے کسی معاملے میں ٹانگ اڑانا نہیں ہوتا، اس کا مسجد میں آنے کا مقصد ان یتعلم خیرا، کہ وہ کسی درس سے، وہ کسی خطبے سے، وہ قرآن مجید کی تلاوت سے یا کسی ساتھی سے کوئی خیر کی بات سیکھے گا، او یعلمہ، یا مسجد کے اندر کوئی چھوٹا بچہ یا مفقود حال شخص کوئی کوتاہی کرے گا تو یہ اس کو اچھی بات سکھا دے گا۔ عمل کتنا سا ہے، مسجد میں درس رکھا گیا، مسجد میں خطبہ ہو رہا ہے، مسجد میں امام صاحب بچوں کو، قاری صاحب قاعدہ قرآن مجید کا ناظرہ پڑھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر ثواب کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ، ریاکاری سے محفوظ ہو کر انسان نیکی سیکھنے یا سکھانے کے لیے آتا ہے
چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس شخص کو اللہ رب العزت اس حاجی جتنا ثواب عطا فرماتے ہیں جس نے گھر سے لے کر واپسی گھر تک کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس سے اللہ رب العزت مکمل حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی کی جمع پونجی کو جمع کرتا ہے، اسے گنتا ہے تاکہ وہ حج کر لے، عمرہ کر لے۔ یہ تو چھوٹا سا معمولی سا عمل ہے کہ مسجد میں اس نیت سے آنا کہ میں کوئی خیر کی بات سیکھوں گا۔ اللہ رب العزت اس نقطہ نظر کو، اس خیال کو اتنا پاکیزہ سمجھتے ہیں کہ جتنا اس شخص کو پاکیزہ سمجھا کہ جو احرام باندھ کے گھر سے حج کے لیے گیا اور واپسی آ، اس لیے مسجد کو آباد کرنے کے لیے یہاں سے خیر کے یہاں پہ دروس ہونے چاہیے، اور ان دروس کے اندر بھی ہمیں محبت کے ساتھ مل جل کے بیٹھنا چاہیے، ان کے آداب کو، دروس کے خطبات کے آداب کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ اجر بڑا عظیم ہے۔ کوئی شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے، مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، اذکار کر لیتا ہے، تلاوت قرآن مجید کر لیتا ہے، دعا کر لیتا ہے، کوئی بھی وہ خیر کا کام کر لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ 50-60 منٹ گزر جاتے ہیں، سورج کے طلوع ہونے کا وقت گزر جاتا ہے، وہ شخص اٹھتا ہے 2 نفل ادا کر لیتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہے، امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں من صلی الغداۃ فی جماعت، جس شخص نے بعد جماعت فجر کی نماز پڑھی، ثم قعد، پھر وہ مسجد میں بیٹھ گیا، یذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذکر کی یہ ساری صورتیں ہیں، وہ دعا کر رہا ہے، وہ تلاوت کر رہا ہے، وہ زبان سے استغفار یا تسبیحات، تحلیلات، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا دیگر کوئی بھی ذکر کر رہا ہے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، ثم صلی رکعتین، وہ شخص 2 نفل پڑھ لیتا ہے، 2 رکعتیں ادا کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت لہ کاجر حجۃ و عمرۃ، اس شخص کو ایک مکمل حج اور ایک مکمل عمرے کا اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر آپ نے 3 مرتبہ یہ الفاظ فرمائے، تامت تامت تامت، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے اجر کو ہم کم کر دیں گے۔ جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھ کے اذکار کرتا رہتا ہے اور اشراق کے یا چاشت کی 2 رکعتیں 2 نفل پڑھ کے چلا جاتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس شخص کو مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حج کا ثواب کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کیوم ولدتہ امہ، حج کا اجر اتنا ہے کہ جب اگر کسی کا حج اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ 70 سال کا بزرگ آج ہی پیدا ہوا گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ جو عمل بتایا ہے، اس عمل پہ بھی ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری مصروفیات بہت ہیں، دن بھر ہماری مصروفیات جاری رہتی ہیں، کچھ وقت اپنے لیے نکالیں، کچھ اپنی آخرت کے لیے نکالیں، دعاؤں کی صورت میں کچھ اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے اڑوس پڑوس کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے وقت نکالیں، جس میں آپ کسی کو دے کچھ نہیں سکتے، مصلی پہ بیٹھ کے اس کے لیے آپ دعائیں خیر کر سکتے ہیں۔ اس وقت کو قیمتی سمجھیں۔ اور اگر کوئی شخص عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھ لیتا ہے اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لیتا ہے، دونوں نمازوں کو باجماعت ادا کر لیا ہے، اضافی ثواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے رات کو تہجد کی ادائیگی کے بھی ثواب سے نوازتے ہیں۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی اپنے بندوں سے محبت ہے، یہ ہم جیسے گناہ گاروں کو، ہم جیسے نکموں کو معاف کرنے کے اللہ نے وسیلے بنائے ہوئے، ہیلے بنائے ہوئے کہ کسی طرح یہ کسی نہ کسی ثواب کے عمل میں شامل ہو جائے، کسی نیکی پہ عمل کریں اور ان جیسے بدبختوں کو میں معاف کر دوں اور میں کوئی ذریعہ اور سبب بنا دوں کہ دیکھو میرے بندے نے یہ کام کیا، اب میں اس کو معاف کروں۔
آج کی گفتگو کا جو تیسرا ایک عظیم عمل ہے، جب بھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، عصر مغرب عشاء پڑھنے کے لیے آئیں، فرضی نماز کے لیے جب بھی آئیں، اہتمام کیا کریں کہ گھر سے یا اپنی دکان سے باوضو ہو کے، گھر یا دکان سے باوضو ہو کے۔ حدیث پاک سماعت فرمائیے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، من مشى الی صلاۃ مکتوبۃ، کہ جو شخص فرضی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے تیاری کر کے آ گیا، فاہیہ کا حجۃ، اللہ رب العزت اس شخص کو حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں عمل چھوٹا سا ہے، 20 سے 25 منٹ لگے مکمل ادائیگی میں، نماز کی مکمل ادائیگی میں، یعنی وضو سے لے کر گھر پہنچنے تک، دکان تک پہنچنے تک 20 سے 25 منٹ لگے، ادھر 20 سے 25 دن لگ جاتے ہیں۔ پیسہ 13-14 لاکھ روپیہ کم از کم گورنمنٹ کی فیس ہے، کوئی 16-17 لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے، لیکن یہ معمولی کام اس شخص کو عطا کر دیا کہ جس کی نیت میں ہے کہ میں حج کر لوں، لیکن اس کے پاس پاکٹ منی نہیں ہے، جیب خالی ہے، حسرت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے مواقع پیدا کیے کہ وہ بھی اس اجر۔ ہاں اس میں ایک فرق ہے، فرق یہ ہے کہ ہم چیزوں کے ظاہر پہ زیادہ جاتے ہیں۔ یعنی اگر میں سعید اقبال عمرے کے لیے چلا جاؤں، حج کے لیے چلا جاؤں، تو مجھے کہیں گے حاجی صاحب کہنا شروع کر دیں گے۔ اب نامہ اعمال میں حاجی صاحب لکھا گیا ہے، اجر بھی لکھا گیا ہے، ظاہری کشش موجود نہیں ہے۔ وہ جو چونکہ ریاکاری ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہیں، وہ ظاہری کشش موجود نہیں ہے، مگر نہ اجر کے اندر اللہ رب العزت اس شخص کو حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کبھی انسان کا جی چاہتا ہے کہ میں عمرہ کروں، وسائل نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ انسان کی بہترین نفلی نماز گھر کے اندر ہے۔ نوافل کا اہتمام انسان کو گھر کے اندر کرنا چاہیے، اگر ممکن ہو تو بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی نماز کی سنتیں بھی اپنی دکان یا اپنے گھر کے اندر پڑھے۔ یہ تربیت کا ایک پروسیجر ہے۔ بچے دیکھیں گے، مصلے اٹھائیں گے، چھوٹے مصلے لائیں گے، وہ آپ کے سامنے، آپ ان کے سامنے وضو کریں گے، وہ آپ کے سامنے نماز پڑھنی شروع کریں گے، اور آپ گھر کے معاملات کو دیکھیں گے، میری بیوی نے نماز پڑھی ہے، بچوں نے نماز پڑھی ہے، بھئی آپ نے بھی تیاری نہیں کی۔ یہ ایک تربیت کا پروسیجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، زیادہ تر سنتے آپ گھر کے اندر ہی ادا فرمایا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص نفلی نماز بھی بالکثرت پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر سے وضو کرتا ہے، 2 نفل پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کبھی کبھی انسان گھر میں 10 بجے بیٹھا ہو، یا مغرب کے بعد، یا کبھی ظہر کے بعد بیٹھا ہو، نماز پڑھ کے چلا گیا ہو، جی میں ہے کہ یار عمرے کا موقع نہیں ملا، چلیں اللہ ثواب دے دے گا، گھر سے وضو کرے اور مسجد میں۔ میرے ایک دوست ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، تو ایک دن کسی حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ مسائل کا حل کیا ہے، بعض چیزیں حل نہیں ہوتی، تو مجھے کہنے لگے جی ایک حل ہے اس کا۔ وہ کہیں پہ ملازم تھے، پٹرول پمپ کے اوپر مینیجر تھے، کسی وجہ سے ان کے مالکوں نے ان کو جواب دے دیا، کہتا میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے کسی کی منت اللہ نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا۔ تیسرا دن تھا، میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا بنے گا، بیوی بچے ہیں ماشاءاللہ اس کے، 3 بچے بھی ہیں، اب کیا بنے گا۔ کہتا جی ظہر کی نماز میں ابھی کوئی آدھا گھنٹہ باقی تھا، میں نے گھڑی دیکھی، میں نے وضو کیا اور میں نے کہا یا اللہ تیرے رستے پہ جا رہا ہوں تو رستوں کو آسان کرنے والا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے رستوں پہ چلتے ہیں ہم ان کے رستوں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ کہنے لگا جی میں نے ارادہ کیا کہ اللہ کے گھر جا رہا ہوں، اس سے کچھ بیٹھ کے مانگوں گا، اس کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا، وہ دنیا کے اسباب کو میرے لیے آسان فرما دے گا۔ کہنے لگا کہ میں ابھی جا کے بیٹھا ہی ہوں، تو میں نے دعا شروع کر دی، اذان ہوئی، سنتے پڑھی، نماز پڑھ کے باہر نکلا تو میرے موبائل کی گھنٹی بجنے لگ گئی۔
میں نے فون اٹھایا، وہ میرے مالکوں کا فون ہے۔ چل کوئی نہیں یار جی، ساڑھے کو تھوڑی جی گرمی ہوگی تو ادھر غصہ ہی کر گئے۔ کدھر ہے؟ گھر ہم آ رہے ہیں آپ کے گھر۔ کبھی انسان یہ سمجھے کہ مسبب الاسباب اللہ رب العزت کی ذات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہی ذات ہے۔ انسان یہ سمجھ لے تو پھر اللہ اس کے لیے کائنات کے اسباب کو آسان فرما دیتا ہے۔ آج کی گفتگو کا 5واں عمل، جس عمل کی وجہ سے انسان کو جنت کے بیرونی، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا بس شہر کے آخری روڈ کے اوپر گھر ہے، کنارے پہ گھر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے کنارے میں اس شخص کے محل کا ضمانتی ہوں، میں اس شخص کو اللہ سے جنت کے کنارے پہ محل لے کے دوں گا، مکان لے کے دوں گا۔ کس شخص کو؟ لمن ترک المراء وان کان محقا، اگرچہ وہ شخص حق پہ ہے، اگرچہ وہ بندہ سچا ہے، اگرچہ اس کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے، جھوٹوں کے مقابلے میں وہ اپنا مقدمہ چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کر کے کہتا ہے جاؤ لڑتے رہو، میں نے یہ لڑائی چھوڑ دی ہے۔ خاندان کے اندر لڑائیاں، بھائیوں کے اندر جھگڑے، دکانداری کے معاملات میں لڑائیاں، کبھی انسان یہ سمجھے کہ میں حق پہ ہوں، میرے نبی نے مجھ کو یہ تعلیم دی ہے کہ حق پہ ہونے کے باوجود فساد سے بچنے کے لیے اپنی لڑائی سے اپنے معاملے کو وائنڈ اپ کر دو کہ بھائی میں آپ سے لڑ نہیں سکتا، جائیں اللہ کا واسطہ، آپ کو میں فساد میں پڑنے والا بندہ نہیں، میں لڑائی کرنے والا بندہ نہیں ہوں۔ حق پہ ہونے کے باوجود جو شخص فساد سے، اس امت میں فساد سے بچتا ہے، اس امت کو لڑانے سے بچتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی ربض الجنہ، میں اللہ سے جنت کے کنارے پہ اس شخص کو ایک محل لے کے دوں۔ کبھی ہم اپنے گھر کی لڑائیوں کو چھوڑنے والے بن جائیں، تھوڑا سا کول مائنڈڈ رہنے والے بن جائیں، ایک گالی کا جواب 2 گالیوں سے نہ دیں، ایک پتھر کا جواب 2 پتھروں سے نہ دیں، تاکہ اس معاشرے کے اندر بڑی بدامنی پہلے ہی ہے، بڑا فساد پہلے ہی ہے، فرقہ واریت پہلے بہت زیادہ ہے۔ کبھی ہم اپنے اندر یہ برداشت پیدا کریں کہ تمہارے نبی کو، میرے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، اور جرم کیا ہے؟ جرم کیا ہے؟ اللہ کی طرف اور توحید کی طرف، رسالت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، ان کی خیر کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ هو الذی اخرج العباد من عبادت العباد الی عبادت الرحمن، جو اپنی بندگی کی طرف نہیں بلا رہا، جو لوگوں کو بتوں کی بندگی سے روک کر اللہ کی بندگی کی طرف منتقل کر رہا ہے، اس کو پتھر مارا۔ اور پھر اختیار اتنا ہے کہ فرشتہ آتا ہے، اگر آپ کہیں تو ان 2 پہاڑوں کو ملا کے بستی کو چورا چورا کر دیتے ہیں، تہس تہس کر دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اصل میں ہماری جو لڑائیاں ہیں نا، یہ اللہ کے لیے نہیں ہیں۔ ہماری لڑائیاں الحب للہ والبغض للہ، محبتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، ہونی چاہیے، اور نفرتیں بھی اللہ کے لیے۔ نہ ہماری محبتیں اللہ کے لیے ہیں، نہ ہماری نفرتیں اللہ کے لیے ہیں، ذاتی رنجشیں۔ اور ایک بندہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو شخص نبوت کی زبان سے یہ الفاظ کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا ابھی جو شخص اس مجلس میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ ایک صحابی نے بڑا غور کیا، یہ کون ہے جس کے لیے؟ ابھی بندہ کہہ دیتا ہے نا ابھی جو آئے گا جی ہم اس کے ساتھ ایسے کریں گے، آپ نے فرمایا ابھی جو شخص اس مجلس میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ صحابی رسول فرماتے میں نے غور کیا، ایک شخص آیا، وہ مسجد میں خاموشی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تدریس کے حلقے کے آخر میں بیٹھ گیا۔ ایک دن اور گزرا، کچھ دن گزرے، پھر مجلس تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا ابھی جو شخص اس مجلس میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ اس شخص نے پھر غور کیا، وہی شخص جو پہلی مرتبہ اس مجلس میں آیا تھا وہی اس مرتبہ بھی آیا۔ پھر آپ نے ایک موقع پہ فرمایا، یہ غالباً مغرب عشاء کے وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو شخص اس مجلس میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ اب صحابی نے پھر غور کیا، تیسری مرتبہ ایک ہی بندہ 3 بشارتیں لے کے چلا گیا، اللہ کے نبی کی 3 بشارتیں کہ وہ جنتی، وہ جنتی، وہ جنتی جو ابھی آئے گا۔ یہ صحابی اس کے ساتھ ہوئے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی ریکی کی، ان کے پیچھے پیچھے گئے، اختصار کے ساتھ اس نے کہا میرے دل میں کسی کے لیے میل نہیں ہے، میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں ہے، میرے دل میں یہ جو حدیث ہے القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل بھی جہنمی اور مقتول بھی جہنمی، اس کا محدثین نے جو ایک ترجمہ کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو مارنا چاہتے تھے،
لڑائی میں دونوں ایک دوسرے کو گرانا چاہتے تھے، لیکن ایک کو موقع ملا، اس نے دوسرے کو گرا دیا۔ اب ہے یہ بظاہر مظلوم، لیکن ارادتاً نیت میں یہ بندہ ارادہ لے کے بیٹھا تھا، اگر میرا موقع ملا تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ ان خیالات پہ بھی یہ جو ہے نا حدیث کہ اللہ تعالیٰ خیالات پہ نہیں پکڑیں گے، وہ خیالات جو نارمل کنڈیشن میں بندے کو آتے ہیں، 60,000 کے لگ بھگ انسان کو روزانہ خیالات آتے ہیں، لیکن وہ خیالات جو آ جائے انسان نے ان کی ڈوری کو پکڑ کے رکھا، اس پہ کام کیا کہ میں کیسے اس کو پکڑوں گا، کیسے ایسے کروں گا، کیسے ایسے، اس پہ ارادہ بناتا رہا، ایسے خیالات پہ انسان کو جزا سزا ضرور ملے گی۔ وہ خیالات ہیں جن کے پیچھے نہیں بندہ انسان بھاگا۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ میں فلاں شخص کو قتل کر دوں، موقع نہیں ملتا، وہ بندہ اس کو مار کے چلا جاتا ہے، تو دونوں مجرم ہیں۔ قتل تو یہ بھی کرنا چاہتا تھا، اس کا اختیار نہیں چلا، اس کو سبب نہیں ملا، موقع نہیں ملا، تو دونوں جہنمی ہیں۔ یہ ہے معنی القاتل والمقتول کلاہما فی النار، کہ دونوں جہنمی۔ خیر، حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑنے، حق پہ ہونے کے باوجود لڑائی چھوڑنے والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں جو شخص اپنی زبان سے جھوٹ ختم کر لیتا ہے، وَإِن كَانَ مَازِحًا، مذاق کے اندر بھی وہ جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، یہ سچا مسلمان جہنم میں جانے کا حقدار نہیں ہے، یہ جنتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں جنت کے درمیان میں اس شخص کے محل کا اللہ کی طرف سے ضمانتی ہوں کہ میں اسے محل لے کے دوں گا، اپنی زبان سے جھوٹ کو ختم کرے۔ میں تو مذاق کیا تھا، میں نے تو مذاق کیا تھا، میں نے تو استہزاء کیا تھا۔ اگر انسان اس معیار پہ ہے کہ مذاق کے اندر بھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کا مستحق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کا یہ جو جنت الفردوس کا درجہ ہے، یہ جنت کا اعلیٰ معیار ہے، وہ کن کے لیے ہوگا؟ انبیاء کے لیے، شہداء کے لیے، صدیقین کے لیے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بہترین درجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے اخلاق کو بہتر کر لیتا ہے، لوگوں سے لین دین رویے، اپنے معاملات کو بہتر کر لیتا، اپنی زبان کے اندر میٹھی رسیلی پیدا کر لیتا ہے، اپنی زبان کو تاجرانہ محبت نہیں، ہمارے معاشرے میں تاجرانہ محبت چلتی ہے، میرے باپ نے مجھے کیا دیا جو میں اس کو دوں، یہ تاجرانہ محبت ہے، یہ باپ سے محبت نہیں ہے، یہ تاجرانہ محبت ہے۔ میرے فلاں نے میرے ساتھ کیا کیا میں بھی نہیں کرتا، اس کو تاجرانہ محبت کرتے ہیں۔ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، وہ کہنے لگا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ توڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہی تو اصل میں صلہ رحمی ہے کہ یہ تجھ سے دور جاتا ہے، تجھے قریب لانے کی کوشش کرتا ہے، قریب جانے کی کوشش کرتا ہے، یہ تو تاجرانہ محبت ہے۔ یہ لڑائیاں کیوں ہیں؟ گھروں کے اندر فساد ہے۔ پرسوں میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا فیس بک کے، بڑے لکھاری انہوں نے لکھا ہے کہ کراچی ایک فیملی کراچی کی، وہ فیصل آباد میں رہائش پذیر ہوئی، کروڑوں روپے کا کاروبار، ایک فیکٹری کے مل اونر ہیں، وہ سب کچھ چھوڑ کے ادھر آ گئے۔ باپ فوت ہوا، عورت نے اپنے پڑوسن کو بتایا کہ ہمارے گھر میں میرا خامد فوت ہوگا۔ مختصر بات، ہم قصے کہانیاں کے قائل نہیں ہیں، مختصر بات جو سبق آموز بات یہ ہے، بیٹے بھی تھے، بیٹوں نے ٹانگوں میں اپنے باپ کے فیر لگائے، یہ روپیہ پیسہ، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ بعض اوقات انسان خوشنما چیز سے متاثر ہو جاتا ہے، لیکن وہی اس کے لیے اس کے گلے کا کانٹا بن جاتی ہیں۔ یہ اولادیں بعض اوقات فتنے کا باعث، یہ مال، تمہاری اولاد اور تمہارا مال فتنہ ہے، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ تاجرانہ محبت نہیں، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے کسی شخص سے دوری، یہ ہے۔ آپ نے فرمایا من اعطى للہ من احب للہ وابغض للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے کسی سے دوری اختیار کرتا ہے، واعطى للہ، اللہ کے لیے کسی کو دیتا ہے، ومنع للہ، اللہ کی وجہ سے کسی سے روکتا ہے، فقد استکمل الایمان۔ امام ابی داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، جس شخص میں یہ 4 خوبیاں ہیں، اللہ کے لیے محبت کرنے والا، اللہ کے لیے کسی سے دور ہونے والا، اللہ کے لیے کسی کو دینے والا، اللہ کے لیے کسی سے رکنے والا، فقد استکمل الایمان، اس شخص نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا۔ تاجرانہ محبت نہیں، سودا دیا بڑی میٹھی زبان ہے، پیسے لیے گلے میں رکھے، وہی بندہ سودا واپس کرنے آیا اسی وقت کڑوی لے، زبان کسیلی بن گئی، نہیں میں تو نہیں واپس کرتا، ہم نے لکھ کے لگایا، ہمارا اصول ہے دکان کا،
اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ بھی بڑی عظیم حدیث ہے، من اکالا اکالہ اللہ، جو کسی کو سودا دے دیتا ہے، سودا فروخت کر دیتا ہے، بیچ دیتا ہے، وہ اپنی کسی مجبوری کے سبب وہی سودا واپس لے آتا ہے اور کہتا ہے بھائی یہ لے لو، بھائی یہ واپس لے لو، مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں، بچہ دکان سے چینی لے کے جا رہا ہے 150 روپے کی، گھر گیا چینی واپس لے گیا، بھائی کیوں واپس کر رہا ہے؟ میں ایک دن ایک دکان والے کے پاس بیٹھا، کہتا میں تو نہیں واپس کرتا، میں نے کہا یار تول کے واپس کرنا، اگر تھوڑی سی کم ہے تو پیسے کاٹ، کہتا میں نہیں واپس کرتا۔ وہ کیوں نہیں کرتا واپس؟ بھائی واپس کر اسے، کہتا میں نہیں لیتا۔ میں نے اس کو کہا یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں یہ 150 روپیہ ہو، وہ چینی لے گیا ہو، گھر میں کوئی مہمان آ گیا ہو، اس سے 100 روپے کا دودھ لینا ہو، وہ کہتا جی 20 کی چینی دے دو باقی پیسے دو، کہتا میں نہیں دیتا۔ میں نے کہا ممکن ہے ایسے ہو سکتا ہے، یہ زندگی ہے، نشیب و فراز ہے۔ ہم امیر ہیں تو اس کا کیا مطلب کہ پوری دنیا امیر ہے، ہم غریب ہیں تو اس کا کیا مطلب کہ پوری دنیا غریب ہے؟ اللہ رب العزت کا یہ ایک نظام ہے، یہاں پہ امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، متوسط بھی ہے، ایک نظام چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا من اکالا اکالہ اللہ، جو سودے کو واپس لے لیتا ہے نا، جو دکاندار سودے کو، تاجر سودے کو واپس لے لیتا ہے، اس نے گناہ کیے ہوں تو ہم بھی اس کے گناہوں کو پس پشت ڈال کے ہم بھی اسے اپنا بندہ بنا کے معاف کر کے جنت عطا کر دیتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا سودا ہے، یہ ہمیں تجارت ہے، ہمیں اپنے زندگی کے معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ بنانا چاہیے، آپ کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ پھر کیا ہوا، مجھے ضرورت سی 150 روپے کی، وہ واپس لے کے آئے تو لے لو، یہ سنت ہے تمہارے نبی کی اور طریقہ ہے تمہارے نبی کا، اور میرے لیے تعلیم ہے، آپ کے لیے تعلیم ہے کہ تو اس سے سودا واپس لے لے۔ تو نے اللہ کی جو نافرمانیاں کی، اللہ کہتا میں تیری نافرمانیاں سائڈ پہ رکھ کے تجھے اپنا بندہ بنا لوں گا، اپنے قریب کر لوں گا۔ من اکالا اکالہ اللہ، اس کو اکالا کہا جاتا ہے تجارت کے فارمولے میں۔ خیر، جنت کا اعلیٰ محل ہے اس شخص کے لیے، اور میں محمد زمانتی ہوں لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق اور اپنے رویے کو بہتر کر لیتے ہیں۔ اخلاق میں گرے ہوئے لوگ، ہم خصائص اللہ، زمین کے کمینے لوگ، کمینگی پہ اتر آئیں، اپنے والدین کو گھر سے نکال دیتے ہیں، والدین اپنی اولاد کو نکال دیتے ہیں، بیوی 5 بیٹے ہیں بیوی سے، اس کو طلاقیں دے دیتے ہیں۔ لمن حسن خلقہ، اپنے اخلاقوں کو اچھا کریں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میزان جو بوجھل ہوں گے، بھاری ہوں گے، نیکیاں سب سے زیادہ جس چیز میں آئیں گی وہ ہوگا اخلاق، وہ انسانوں کے اخلاق ہوں گے۔ اس لیے اپنے اخلاقوں کو بلند کرنے والا شخص وہ جنت کے اعلیٰ محلات میں ہوگا۔ ایک بہت عظیم عمل ہے، ملتے ہیں سلام کہہ دیتے ہیں، یہ بھی نیکی ہے، السلام علیکم کہنا بھی نیکی ہے، سلام کا جواب دینا بھی نیکی ہے، اس پہ اجر ہے۔ لیکن کوشش کریں جب ملیں تو مصافحہ کریں، ہاتھ سے ہاتھ ملائیں، ہاتھ ہلائیں، 2-3 دن کے بعد ملیں تو مصافحہ کریں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ ملے گا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان، مسلمان جب بھی آپس میں 2 مسلمان بھائی ملتے ہیں، یلتقیان ان کی ملاقات ہوتی ہے، فیتصافحان وہ آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، الا غفر لہما قبل ان یفترقا، ان کی پچھلی مجلس سے لے کر اب تک جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ سارے معاف فرما دیتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں ان کے صغیرہ گناہ، جن کی پاداش، ان کی سزا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے بیان نہیں کی، وہ صغیرہ گناہ وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ کوئی شخص کھانا کھاتا ہے، کھانا کھایا، بسم اللہ سے شروع کیا، پہلے تو جو کھانے کے آداب ہیں کوشش کی کہ حلال ہو، حرام نہ ہو، جس مٹیریل سے وہ کھانا خریدا ہے وہ مٹیریل بھی حرام نہ ہو، وہ بھی حلال ہو، ہاتھ دھوئے، کھانا کھانا شروع کیا، بسم اللہ پڑھی، اپنے آگے سے کھایا، دائیں ہاتھ سے کھایا، گرم چیز سے بچنے کی کوشش کی، اب اپنے سامنے سے کھایا، پلیٹ میں ہاتھ نہیں گھمایا، سامنے سے کھاتا رہا، اور کتنا ہی اچھا ہو کہ میں اور آپ کھانا کھائیں اور کہیں الحمدللہ رب العالمین، کتنا ہی اچھا ہو اگر میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں یہ طریقہ ہے۔ اللہ آسمان پہ مسکراتے ہیں شخص پہ، لقمہ تو ایک ڈالا ہے،
گھونٹ تو ایک پیا ہے، میرا شکر ادا کرتا ہے۔ اور یہ وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں فرشتوں تم مجھ سے کہتے تو ان کو پائیدہ نہ کرو۔ اللہ مسکراتے ہیں اس شخص پہ، محبت سے مسکراتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھی، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ کھانا تو کھانا ہی تھا، دعا ساتھ پڑھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے کھانے سے لے کر اب تک درمیان میں جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں اللہ رب العزت نے سارے معاف کر دیے اس دعا کی برکت سے۔ اس لیے اپنی زندگی کو سنت کے قریب لانے کی کوشش کریں، سنت کو اپنی زندگی کے قریب لے کے آنے کی کوشش کریں۔ ایک اور عمل ہے جس سے اللہ رب العزت انسان ہر قدم کے بدلے، انسان کو ہر قدم کے بدلے، میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا، ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے اور 1 سال کی نماز تراویح کا ثواب ملتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا، ہم سے 30 روزے نہیں رکھے جاتے، 30 دن کی تراویح نہیں پڑھی جاتی، سال کی تہجد تو بڑی دور کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا ہر قدم کے بدلے اللہ رب العزت انسان کو 1 سال کے روزوں کا ثواب دیتے ہیں اور اسی قدم کے بدلے ساتھ ساتھ 1 سال کی نماز تراویح کا بھی ثواب ملتا ہے۔ حدیث کے لفظ سنیے، آپ نے فرمایا من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، اچھی طرح جس نے جمعے کے دن غسل کیا، پہلی بات اچھی طرح غسل کیا، بکرا وقت کرا، جلدی مسجد میں آنے کی کوشش کی، تیسری بات مشا ولم یرکب، کوشش کی کہ جمعہ پڑھنے کے لیے آیا پیدل چل گیا، تیسری بات، چوتھی بات ودنا من الامام، امام کے قریب بیٹھا، پانچویں بات واستمع، توجہ سے بات کو سنا، اور اسی کے متعلقہ یا چھٹی بات کہ ولم یل، اور اس سے کوئی لغو حرکت نہیں کی۔ خطبہ ہو رہا تھا، اٹھا کال کر لی، خطبہ ہو رہا ہے موبائل کھولا ہے، سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے، ایسا کام نہیں۔ جس نے اچھی طرح غسل کیا، جلدی مسجد میں آنے کی کوشش کی اور امام کے قریب بیٹھا، خطبہ سنا، کوئی لغو کام نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لہ بکل خطوۃ، اس کے لیے ہوگا ہر قدم کے بدلے عمل سنتی اجر صیامہا و قیامہا، اس کو ہر قدم کے بدلے اللہ رب العزت 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کی نماز تراویح کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر، اوس بن اوس اس حدیث کے راوی یہ حدیث ہے۔ اس لیے یہ جو دیکھیں نا جمعے میں جتنے افراد بیٹھے ہیں، ابھی آخری 10 منٹ شروع ہونے والے ہیں، ماشاءاللہ ابھی بھر جائیں گے، ادھر بھی ساتھی کھڑے ہو، توجہ نہیں۔ اگر ہم جمعہ سننے کے لیے پہلے آ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا وہ گناہوں سے 8 دن کے گزشتہ گناہ بھی معاف ہیں، اور اگلی سے یہ جو شمار آنے والی 11 دنوں کے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر وہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے۔ ہماری توجہ نہیں۔ ایک اور عظیم عمل جس کی ہمارے اندر کمی ہے، عیادتیں کیا کریں، بیماروں کی بیمار پرسی کیا کریں، مریضوں کا حال چال پوچھا کریں، جاننے والا ہے یا اجنبی ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یعود مسلمہ، کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلمان کے رشتہ دار ہونا ضروری نہیں ہے، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی مسلمان کسی مسلمان کے عیادت کے لیے جاتا ہے، اگر صبح کے وقت جاتا ہے الا صلی علیہ 70 الف ملک حتی یمسی، تو شام تک بندے کے لیے رحمت، مغفرت اور خوشحالی کی 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ صبح کے وقت پتہ لینے کے لیے گیا، شام تک 70,000 فرشتوں کی دعائیں، شام کے وقت گیا تو صبح تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ اس اپنے بندے کو معاف کر دے، ہے نکما لیکن فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ہے نکما لیکن فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ پھر کیا ہوا، تیرا نکما بندہ ہے تو پھر کیا ہوا، معاف کر دے، تو رحیم و کریم مولا ہے۔ فرشتے دعائیں کریں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں عیادت کرنے گیا، فرشتے میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اس لیے عیادتیں کیا کریں، یہ محبتیں بڑھانے کا سبب ہے۔ یعنی کسی شخص سے آپ کی انتہا کی نفرت ہے، وہ آپ کو دیکھ کے چہرے کو پھیر لیتا ہے، کبھی وہ بیمار ہو پتہ چلے اس کی عیادت کرنے کے لیے چلے،
معاف نہیں کر رہا، عیادت کرنے کے لیے چلے جائیں، معافی نہ مانگے، عیادت کریں، اٹھ کے آ جائے، کہے گا یار میں تو اس کو اچھا نہیں سمجھتا لیکن یہ تو میری بیمار پرسی کے لیے آ گیا، پھر چلے جائیں۔ خود آپ سے رابطہ بڑھانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کے یہودی بچہ بیمار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا لینے گئے؟ عیادت کرنے کے لیے، اور پھر موقع کو ضائع نہیں کیا، موقع کو ضائع نہیں کیا۔ درد اتنا ہے کہ اس درد کی وجہ سے لعلہ کا باقی النفس علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث کہ اگر لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ کو درد اتنا ہے کہ کہیں میں، اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ کو بہت تکلیف ہے، کہیں اپنے آپ کو اس درد میں دنیا سے نہ اپنے آپ کو چلتا کرنا، اے نبی تجھ میں درد اتنا۔ یہودی کا پتہ لینے کے لیے جائیں، ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو یہودی سمجھی بیٹھے ہیں، اور یہودی سمجھ رہے تب بھی اللہ کے نبی یہودیوں کو پتہ لینے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں۔ عیادتیں کی، ایک تو خود اپنی دعائیں، اپنے لیے دعائیں، اور پھر فرمایا جب تک مریض کے پاس بیٹھا رہتا ہے اس وقت تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے کے پاس بیٹھا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے بیماروں کی بیمار پوچھے، اور آج کل تو بہت آسان ہو گیا، بہت آسان ہو گیا، کسی سے فون پہ بیمار پوچھی کر لیں، اس سے تعاون کر لیں، اس کے بارے میں حال چال پوچھیں، اور یقین کریں بہو بیٹی ہے، اس کے سسرال والے اس بہو بیٹی کے سسر تک کا پتہ لینے سے قاصر ہیں، اپنی بیٹی سے پوچھتے رہیں گے، اگر تو کیا ان کو کہتے ہیں سسر سے رابطہ کر لیں تو کیا ان کی بیٹی سے ان والدین کا تیہ اور محبت بڑھ نہیں جائے گا، پیار بڑھ نہیں جائے گا؟ اگر میں جس جگہ پہ میری شادی ہوئی ہے میرے والد صاحب میرے سسر کا پتہ کریں، عیادت کریں، کیا محبتیں بڑھیں گی؟ نہیں بڑھیں گی۔ ہمارے گھروں میں تو لڑائیاں ہی ہیں، دیکھو جی میری نوند ہے، اس کے باپ نے میرا نہیں پتہ لیا، اس کی والدہ نے میرا نہیں پوچھا، یہ ہمارے کیا لگتے ہیں، فارغ کر اس کو، اٹھا اس کو، اس کا گھر علیحدہ کر، یہی تو لڑائیاں ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیادتیں کیے گا۔ آج کی گفتگو کی اختتامی باتیں دو سن لیں، دو تین باتیں۔ میتوں کو غسل دیا کریں۔ آپ نے فرمایا من غسل میتا، جس شخص نے کسی میت کو غسل دیا فقطم علیہ، اس کی عیب باہر آ کے نہیں بتائے۔ آج کل بیماریاں بڑی ہیں، جسم کے رنگ بدل جاتے ہیں، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا اس کے جسم کا رنگ بدل گیا، کسی کو ہیپاٹائٹس ہے، بہت ساری موذی بیماریاں انسان کے جسم کے بعض اوقات رنگ چینج ہو جاتے ہیں۔ پھر اشتہار نہیں لگایا او میں غسل دیتا سی انہاں دا پیو تے انج دا سیگا، او جب مریا اللہ نے تے دی لاش نوں اوداں دا نہیں رہن دیتا، ایسا نہیں رہنے دیا، ان کی والد کی تو لاش کا رنگ بدل گیا تھا، یہ تو بڑا بدبخت تھا۔ تجھے کیسے پتہ چلا؟ کیسے پتہ چلا؟ جو ایکسیڈنٹ میں مر جائے میں کہہ دوں جہنمی ہے، کیسے مجھے کیسے پتہ چلا؟ وہ اللہ کے بندو ہمارے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے کہ ہم ہر بندے کے بارے میں بانٹتے رہتے ہیں، وہ نہیں جی اس کا باپ اچھا نہیں تھا جی وہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا۔ بھی ایکسیڈنٹ میں بندے نہیں مرتے، حادثات میں بندے نہیں مرتے، یہ کیا ہوا؟ اس لیے من غسل میتا فقطم علیہ، جس نے میت کو غسل دیا اور اس کے عیبوں کو چھپایا، اس کے عیبوں کو چھپایا۔ اگر ظاہری بغل کے بال بڑے تھے، زیر ناف بال بڑے تھے، یا جسم میں کوئی اور ایسی بات تھی، ناخن بڑے تھے یا دیگر کوئی معاملہ ہو سکتا، فقطم علیہ، مومن تھا، مسلمان تھا، غسل دیا، اس کے عیبوں کو چھپایا۔ دو حدیثیں اس کے بارے میں کتاب الجنائز میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے یہ حدیث۔ غفر اللہ لہ 40 مرہ، پہلی حدیث کے لفظ اللہ اس شخص کو غسل دینے والے بندے کو 40 مرتبہ معاف فرماتے ہیں۔ اپنی میتوں کو غسل دیں، اللہ میرے اور آپ کے نام مال میں لکھ دے گا کہ سعید کو، زید کو، بکر کو اس غسل کی وجہ سے اپنے 40 مرتبہ معاف کر دیا۔ مطلب کیا ہے؟ زندگی کے پچھلے سارے گناہ دھل گئے۔ دوسری حدیث ہے کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر قبول نہیں ہوتا، معاف نہیں ہوتا۔ غفر اللہ لہ 40 کبیرہ، اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس لیے اپنی میتوں کو غسل دیا کریں، اڑوس پڑوس میں پڑے ہوئے لوگوں کو اٹھائیں، اور جس شخص نے کفن دیا قیامت کے دن جب میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں ننگے پیش ہوں گے، اللہ بلائے گا اور جنت کا لباس پہنائے گا اس شخص کو جو بے سہارا لوگوں کو کفن دیا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی کے لیے قبر کھودتا ہے، قبر تیار کرتا ہے، آج کل تو یہ بھی کام سارا قیمتاً ہوتا ہے،
عوض لیا جاتا ہے اس کا۔ فرمایا اگر کوئی شخص کسی کی قبر کی تیاری میں حصے داری ڈالتا ہے، اس کی قبر تیار کرواتا ہے، میں نے اور آپ نے کبھی کسی غریب کو، بیوہ کو، یتیم کو ایک مرلہ، شاید آپ میں کوئی نیک بندہ بیٹھا ہو، لے کے دیا ہو، اسے مکان بنا کے دیا ہو، فرمایا فَأَسْكَنَهُ، یہ ایسے ہی ہے جیسے اتنی جگہ قیامت تک اس شخص نے اس کو وقف کر دی ہے۔ میتوں کو غسل دیں، ان کو کفن دیں، ان کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں، قبر کی تیاری کے اندر جتنا کام کر سکتے ہیں وہ کوشش کریں، وہ مٹی اٹھا کے باہر پھینکنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ اس معاشرے کے اندر محبت کو پیدا کریں، نفرت کو دور کریں۔ آج کی اختتامی بات، 5 منٹ اوپر ہو چکے ہیں، آخری اور اختتامی بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں یہ الفاظ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ کے لیے یہ آسان لفظ ہیں، اگرچہ روایات میں مختلف لفظ ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص یہ لفظ صبح 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، یہ کلمہ، یہ الفاظ، یہ وظیفہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کو 5 چیزیں عطا کرتا ہے۔ 100 نیکی ملتی ہے، نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 100 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن اس شخص کا نام اعمال بڑا بھاری ہوگا، اور میرے خیال میں موجودہ دور میں جو سب سے وزنی بات ہے وہ کیا ہے؟ حرزم من الشیطان حتی یمسی، صبح 100 مرتبہ پڑھا، جادو سے بچ جائے گا، شیطان کی شیطانیوں سے بچ جائے گا۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت، جس گھر میں چلے جائیں، جس دوست کے پاس چلے جائیں، یہ جادو جنات کا اور شیطانی افعال اور اعمال سے اتنے اکتائے ہوئے مسلمان ہیں، اور اس سے زیادہ متاثر نمازی لوگ ہیں، دیندار لوگ زیادہ متاثر ہیں، زیادہ پریشانی سے واقع ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اگر 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، فجر کے بعد 10 مرتبہ، کم از کم 10 مرتبہ، اور مغرب کے بعد 10 مرتبہ، کم از کم 10 مرتبہ یہ الفاظ پڑھیں، اللہ رب العزت 4 گردنیں آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور 1 گردن آزاد کرنے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو، اگر میں کسی غلام کو، کسی قرض دار کا قرضہ ادا کر دوں یا غلام کو آزاد کر دوں، تو مجھے اللہ 1 مرتبہ جہنم سے آزادی دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا 4 مرتبہ بندہ صبح جہنم سے آزاد ہوا، اور 4 مرتبہ شام کو جہنم سے آزاد ہوا۔ اس لیے میں یہ وظیفہ آپ کی گوش گزار کروں گا، اس میں 10 سے 15 منٹ لگیں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو جادو جنات سے، شیطانی حرکات سے پریشان ہیں دوست، وہ اس وظیفے کو لازم کریں، صبح فجر کے بعد بھی اس کو پڑھیں، اور اس کو شام کے وقت بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی خیر و برکت سے معاملات کے اندر آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ ممکن ہے کوئی ایسا سیاہ نصیب بیٹھا ہو جو سمجھے کہ میرے گناہ بڑے ہیں، مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، اس کی رحمت سے نا امید، اس ایک ہی تو وہ در ہے، لیس لی باب غیر بابک الی باب غیر بابک ذا واصل وانت حی کریم یا ذا الجلال والاکرام۔ میرے مولا، میرا تو تیرے علاوہ کوئی در ہی نہیں ہے، دروازہ نہیں ہے، کس کے دروازے پہ دستک؟ وَرَحْمَتَكَ أَرْجُو، تجھی سے امیدیں لگا کے بیٹھا ہوں۔ کوئی بھی گناہگار بندہ جو سمجھتا ہے، اور یہاں پہ حدیث سنیے، ایک صحابی آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کہا اللہ کے نبی، میں نے اپنی 8 بیٹیوں کو زمین میں زندہ درگور کیا ہے، کیا مجھے بھی میرا اللہ معاف کر دے گا؟ اگر اللہ معاف کرے گا تب مسلمان ہوں گا۔ آپ نے فرمایا تیرا اللہ تجھ کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ، ہم اپنی بیٹیوں کے زیادتیاں ہوئی ہوں گی، زمین میں زندہ درگور تو نہیں کہ اتنے بڑے گناہ گار تو نہیں۔ تو آج کی گفتگو کی اختتامی بات وہ یہ الفاظ ضرور پڑھا کرے، صبح بھی 3 مرتبہ اور شام بھی 3 مرتبہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ الفاظ پڑھتا ہے، میدان جنگ سے دشمن کو پیٹ
دکھا کے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے اور اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا لیکن اگر کوئی شخص یہ الفاظ کہتا ہے اللہ رب العزت اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، باتیں میں دہراؤں گا تو وقت لگے گا، 2-4 منٹ پہلے 10 منٹ اوپر ہو چکے ہیں۔ پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، سنت کے قریب آئیے، اللہ کے قریب آئیے۔ اللہ محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے، ہمیں اللہ سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ پھر فخر بھی کرتے ہیں، یہ دیکھو میرا بندہ میرے لیے یہ کر رہا ہے۔ اللہ فخر سے فرشتوں کو بتاتے ہیں اللہ سے محبت کیجیے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجیے اور ہر اس عمل سے محبت کیجیے جو اللہ کی پسندیدگی کی وجہ ہے، جو اللہ کو پسند ہے، اس کے رسول کو پسند ہے۔ اور کبھی کبھی یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرا کریں، اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ مجھ جیسے گناہ گار کو اپنی محبت دے دے، یا اللہ جس سے تو محبت کرتا ہے اس کا پیار میرے دل میں پیدا کر دے، یا اللہ جس عمل سے تجھے محبت ہے وہ عمل میرے دل کے اندر پیدا فرما دے، یا اللہ جس شخص سے تجھے محبت ہے اس شخص کی محبت میرے دل کے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین سے دعا ہے میرے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے۔ میرے مولا ہماری بہنیں بیٹیاں مائیں بیمار ہیں، میرے مولا شفا دے دے۔ میرے مولا ہم تجھے شافی سمجھتے ہیں، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے۔ رازق و رزاق مولا ہمارے رزقوں کے اندر برکت عطا فرما دے۔ اے خیر البارکین ہمیں برکت عطا فرما دے۔ اے خیر الرازقین ہمیں وافر حلال رزق نصیب فرما دے۔ الہ العالمین زندگی میں آنے والی مشکلات کو آسان فرما دے، تنگیوں کو دور فرما دے۔ میرے مولا ہمارے والدین عزیز و اقربا اساتذہ جو فوت ہو چکے حالت ایمان میں میرے مولا سب کی مغفرت فرما۔ میرے اللہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين لنا واصلح لنا شأننا كله يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔